الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ اس درس میں پڑھیں گے منشیات کے تعلق سے، اور اس میں کچھ باتیں آ گئی تھیں جیسا کہ مصر کے مفتی عزیز عبد المجید سلیم رحمہ اللہ سے منشیات کے بارے میں سوال کیا گیا، اور اس سوال کے اندر 4 اجزاء تھے۔ ان میں سے ایک جز تھا تعاطی المواد المخدرہ، یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، اس کے تعلق سے بات آئی تھی، اور اس میں کئی تفصیلات آئیں، اور اس کے اندر اور مزید تفصیلات ہیں، جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول اور سبل السلام، صاحب سبل السلام کا بھی قول ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ ان تمام کے اقوال کو چھوڑتے ہوئے ہم جو دوسرا جز انہوں نے بیان کیا تھا، اور جو سوال تھا دوسرا جز سوال کا جو تھا وہ تھا الاتجار بالمواد المخدرہ واتخاذها وسیلۃ للربح التجاری۔ وہ یہ تھا کہ ان مواد، ان اشیاء کی تجارت کرنا جس سے نشہ آور چیزیں تیار کی جاتی ہیں، کیا جائز ہے یا نہیں ہے، یا پھر ان اشیاء کو تجارتی فائدے کے لیے ذریعہ بنانا، یعنی اسے بیچ کر کے فائدہ کمانے کی کوشش کرنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ بحث ہے۔ تو دیکھیے، مصنف رحمہ اللہ سب سے پہلے حدیثی نقل کرتے ہیں، انہ قد ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کثیرۃ فی تحریم بیع الخمر منہا ما روى البخاری۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں شراب کے بیچنے کی حرمت کے تعلق سے، منہا انہی میں سے ما روى البخاری و مسلم عن جابر رضی اللہ عنہ، انہی میں سے ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے نقل کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ رب العالمین نے شراب کی بیع کو حرام قرار دیا، شراب بیچنا حرام قرار دیا، اور مردار حرام قرار دیا، اور خنزیر کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، اور بتوں کو حرام قرار دیا، یعنی کسی ان میں سے کسی چیز کو بیچ نہ سکتے ہیں۔ وورد عنہ ایضا احادیث کثیرہ معداها انما حرم اللہ الانتفاع به یحرم بیعہ واکل ثمنہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس تعلق سے بھی بہت زیادہ حدیثیں ہیں کہ معداها، جن حدیثوں کا نتیجہ ہی یہ ہے، جو نتیجہ برآمد کرتے ہیں، کیا انما حرم اللہ الانتفاع به، کہ جس سے فائدہ اٹھانے کو اللہ رب العالمین نے انتفاع حرام قرار دیا ہے، یحرم بیعہ، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، واکل ثمنہ، اور اس کی قیمت کھانا بھی حرام ہے، یعنی اپنے آپ میں ہی استعمال کریں، جب اس سے استعمال کر کے فائدہ اٹھانا ہی حرام ہے تو پھر اس کو بیچنا بھی حرام ہوگا، اور اس کی قیمت کھانا بھی حرام ہوگا۔ اور آگے کیا رہا، وقد علم من الجواب عن السوال الاول ان اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا، اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے سوال کے جواب میں یہ معلوم ہوا کہ ان اسم الخمر، کہ خمر کا نام یتناول، شامل ہوتا ہے، هذه المخدرات، تمام کی تمام نشہ آور چیزوں میں، شرعاً، شرعی طور پر، یعنی خمر کا اطلاق تمام نشہ آور چیزوں کے پر ہوتا ہے۔ فیکون النہی عن بیع الخمر، تو کہہ رہے ہیں پس خمر کے یعنی شراب کے بیچنے کی ممانعت متناولاً شامل ہو جائے گی، پس نہی شراب کے بیچنے کے اندر جو نہی ہے متناولاً، وہ شامل ہے لتحریم بیع هذه المخدرات، ان تمام نشہ آور چیزوں کی بیچنے کی حرمت کو۔ کس اعتبار سے؟
یعنی خمر حرام کیا، اور خمر کا اطلاق ہر اس چیز پر ہے جو نشہ آور ہو، اس پر خمر بولیں گے۔ لہذا جب خمر کا نام دے دیا گیا تو خمر کا بیچنا بھی حرام ہے، اور منشیات جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کو بھی ہم نے خمر کہا ہے، تو خمر اس کو بھی بیچنا حرام ہو جائے گا۔ کما ان ما ورد فی تحریم بیع کل ما حرمہ اللہ، جیسا کہ جو کچھ وارد ہوئے ہیں، ورد من تحریم بیع کل، ہر اس چیز کی بیع کی حرمت کے تعلق سے، ما حرمہ اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، یعنی اللہ نے جس کو حرام قرار دیا اس کو بیچنے کی حرمت کے تعلق سے جو باتیں وارد ہیں، یدل ایضاً، وہی دلیل اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے، علی تحریم بیع ہذہ المخدرات، ان تمام مخدرات نشہ آور چیزوں کی بیچنے کی حرمت پر وہی دلیل دلالت کرتی ہے۔ جب شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا تو اس کا بیچنا بھی حرام قرار دیا، اور اس کی قیمت بیچ کر کھانا بھی حرام قرار دیا۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جسے اللہ نے منع کر دیا ہے، بیچنے سے منع کیا ہے، تو پھر اس کے اندر جو بھی شامل ہو جائیں گے شرعاً علت کی بنیاد پر، وہ بھی چیز حرام قرار پائے گی۔ اور ہم نے جیسے کہا شراب جو سے بناتے ہیں، گیہوں سے بناتے ہیں، کھجور سے بناتے ہیں، انگور سے بناتے ہیں، مکئی سے بناتے ہیں، یہ تمام کے تمام شراب ہیں جو نشہ آور ہیں۔ اب اس کے علاوہ مثلاً گولی لے لینا، انجیکشن کے ذریعہ نشہ پیدا کرنا، یا دیگر اور چیزیں ہیں، گھاس، پوست کی گھاس اور خشخاش وغیرہ کا استعمال کرنا، اس کی بظاہر تو یہ چیزیں استعمال کرنے، یہ چیزوں کی کھیتی کرنا جائز اور درست ہے، لیکن اس کے ذریعہ سے ہم چاہیں کہ نشہ آور چیز بنائیں تو پھر ان کا بیچنا بھی حرام ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیے، وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ جَلِيًّا حُرْمَةَ الاتجار فی هذه المخدرات واتخاذها حرفة تضر الربح، اور کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں یتبین جلیًا، مکمل طور پر حدیث رسول نے واضح کر دیا، حرمت الاتجار فی هذه المخدرات، کیا تجارت کی حرمت کو ان تمام کے تمام مخدرات میں، یعنی منشیات جو نشہ آور چیزیں ہیں، حدیث رسول یہ وضاحت کرتی ہے کہ تمام کے تمام نشہ آور چیزوں کی تجارت کرنا حرام ہے۔ وَاتِّخَاذُهَا حِرْفَةً، اور اسے پیشہ بنا لینا، تضر الربح، جس کے ذریعہ سے فائدہ حاصل کر سکیں، یہ بھی حرام ہے۔ فضلاً عما فی ذلک من الاعانۃ علی المعصیۃ التی لا شبہۃ فی حرمتها، کہ جائے کہ اس سلسلے میں مدد کرنا ہو معصیت پر، التی لا شبہۃ فی حرمتها، جس کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی معصیت پر مدد کرنا بھی معصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب انسان کھیتی کر کے انہی لوگوں کو وہ دے جو نشہ آور چیزیں بناتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی کھیتی کر کے بیچنا بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ مثلا انگور ہے، انگور یہ بظاہر حرام نہیں ہے بلکہ ایک مفید پھل ہے۔ اب انسان اس کی کھیتی کر کے اسی آدمی کو دیتا ہے جو اس سے شراب بناتے ہیں، اور خصوصاً اسی کے لیے رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا، اس کا بیچنا ان لوگوں سے جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معصیت کے اوپر اس کی اعانت اور مدد کر رہا ہے۔ اب بتا رہے ہیں اس کی دلیل کہ معصیت پر مدد کرنا درست نہیں ہے، لدلالت القرآن علی تحریمها، قرآن کی دلالت کرنے پر، کس پر؟ علی تحریمها، اس کے حرام ہونے پر، بقولہ تعالی، اللہ رب العالمین کا قول، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی اور تقوی پر مدد کرو اور گناہ اور عدوان، نافرمانی پر مدد نہ کرو۔ کہہ رہے وَلِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَ الْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ تَحْرِيمِ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، اسی وجہ سے
کان الحق، حق اور درست بات یہ ہے، ما ذهب الیہ جمہور الفقہاء، جس کی جانب جمہور فقہاء گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ بیان بتا رہے ہیں، من تحریم بیع عصیر العنب، انگور کا جوس بیچ دینے کی حرمت، حرام قرار دینا ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ کن لوگوں سے بیچنا؟ لمن یتخذہ خمرا، جس سے ان لوگوں کے پاس بیچ دینے کو حرام قرار دیتے ہیں جو لوگ اسے شراب تیار کرتے ہیں۔ وبطلان ھذا البیع، اور جمہور علماء کہتے ہیں یہ بیع باطل ہے، لأنہ اعانۃ علی المعصیہ، اس لیے کہ یہ معصیت پر مدد کرنا ہے، کیونکہ وہ شراب تیار کر رہا ہے، اب ہم اس کے لیے نچوڑ کر اسی آدمی سے بیچیں جو شراب تیار کرے، تو ایسی صورت میں معصیت پر ہم مدد کر رہے ہیں، اور معصیت پر مدد کرنا معصیت ہے۔ تو اتنی بات ثابت ہو گئی، لہذا تجارت بھی درست نہیں ہے اور نفع کا ذریعہ بنانا بھی درست نہیں ہے۔ اب ایک جو تیسرا حصہ تھا اور شق جو اس سوال کے اندر تھا، وہ تھا زراعۃ الخشخاص والحصیص، خشخاص اور حصیص کے تعلق سے۔ حشیش ایک گھاس ہے، خشخاص بھی ایک قسم کی گھاس ہے۔ بتا رہے ہیں خشخاص اور حصیص کی کھیتی کرنا بے قصد البیع، بیچنے کے ارادے سے، واستخراج المادۃ المخدرہ منہما، اور ان دونوں سے نشہ آور چیز پیدا کرنے کی غرض سے، للتعاطی، تاکہ اس کا استعمال کرے، او للتجاری، یا تجارت کرنے کے لیے۔ دیکھیں خشخاص گھاس، حصیص، خشخاص اور حصیص، اس کی کھیتی کرنا کس حساب سے؟ تجارت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، اور ان دونوں سے نشہ آور چیز پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ استعمال کریں، استعمال کرنے کے لیے اور تجارت کرنے کے لیے۔ تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتا رہے ہیں ان زراعۃ الحشیش والافیون لاستخراج المادۃ المخدرہ منہما، کہہ رہے ہیں یقیناً حشیش اور افیون کی کھیتی کرنا نشہ آور چیز پیدا کرنے کے لیے، ان دونوں سے نشہ آور چیز پیدا کرنے کے لیے، لتعاطیہا او التجار فیہا، تاکہ اس کا استعمال کرے یا پھر اس کی تجارت کرے، حرام بلا شکن، کہہ رہا حرام ہے بغیر کسی شک کے، لوجوہ، کئی وجوہات کی بنیاد پر۔ اولا، سب سے پہلی وجہ، ما ورد فی الحدیث الذی رواہ ابو داؤد وغیرہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وجہ بتا رہے وہ حدیث جو وارد ہوئی ہے، جس کو ابو داؤد نے اور اس کے علاوہ نے روایت کیا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من حبس العنب ایام القطاف حتی یبیعہ ممن یتخذہ خمرا فقد تقحم النار، کہ بے شک جو شخص عنب انگور کو روکے رکھے ایام القطاف، کٹائی کے ایام میں وہ روکے رکھے، یعنی فصل کا موسم ہوتا ہے، اس موسم میں وہ روکے رکھے، حتی یبیعہ، یہاں تک کہ وہ اس کو بیچے، ممن یتخذہ، ان لوگوں سے، ان لوگوں کو بیچ دے جو اس سے شراب تیار کرتے ہیں، تقحم النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون، کہہ رہے ہیں فإن هذا، پس یہ حدیث، یدل، دلالت کرتی ہے، علی حرمت زراعت الحشیش والافیون، حشیش اور افیون کی کھیتی کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ کس غرض سے کرے کھیتی؟ لغرض المذکور بدلالت النص، لغرض المذکور، مذکورہ غرض سے، مذکورہ غرض سے، کیا مذکورہ غرض ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے نشہ آور چیز بنائے، تو اس غرض سے کھیتی کرے اور بیچے، تو ایسی صورت میں حرام ہے کھیتی کرنا۔ دوسری وجہ، ثانیاً ان ذلک اعانۃ علی المعصیہ، یقیناً یہ معصیت پر اعانت یعنی مدد کرنا ہے، وہی تعاطی هذه المخدرات او التجارت فیہا، اور یہی تو مخدرات کا استعمال کرنا ہے اور اس کی تجارت کرنا ہے۔ وقد بینا، اور تحقیق کے ہم نے واضح کر دیا، فیما سبقا، جو کچھ گزرا ہے ابھی، کہ ان الاعانۃ علی المعصیۃ معصیۃ، یقیناً معصیت کی مدد معصیت ہے، معصیت کی مدد کرنا معصیت ہے۔
اب انسان روک کے رکھے اور شراب بنانے والے کے پاس بھیج دے تو گویا کہ وہ شراب بنانا معصیت ہے، گناہ ہے، ہم اس گناہ میں شامل ہو گئے، اس کی مدد کر رہے ہیں، ہم اسے نہ دے کر کے اسی وقت ہم نکال دیتے تو ہمارے لیے وہ حلال تھا۔ ثالثاً، تیسری وجہ بتا رہے ہیں، ان زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعات الناس لها واتجارهم فيها، کہہ رہے ہیں ان زراعتها، یقیناً اس کی کھیتی کرنا اسی غرض سے تاکہ منشیات تیار کریں، رضا من الزارع، کھیتی کرنے والے کی جانب سے راضی ہونا ہے، کھیتی کرنے والے کا راضی ہونا ہے، کیونکہ اسی غرض سے کھیتی کر رہا ہے، کھیتی کرنے والے کا راضی ہو جانا ہے، بطاعت الناس، لوگوں کے استعمال کرنے سے، لہا، اسے استعمال کرنے سے راضی ہو جانا ہے، واتجارہم فیہا، اور اس کی تجارت کرنے سے راضی ہو جانا ہے۔ کیوں؟ ہم کرتے ہی اسی غرض سے کھیتی، تو ایسی صورت میں گویا کہ کھیتی کرنے والا راضی ہے اس کے استعمال کرنے سے اور اس کی تجارت کرنے سے۔ ورضا بالمعصیت معصیت، اور کہہ رہے ہیں کہ معصیت سے راضی ہونا معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ وذلك لأن انکار المنکر بالقلب الذي هو عبارۃ، اور کہہ رہے ہیں اس لیے کہ منکر کا انکار کرنا دلی طور پر الذي هو عبارۃ عن کراہۃ القلب، کہہ رہے ہیں وہ عبارت ہے دل کی ناپسندیدگی سے۔ اب انسان منکر کا انکار نہ کرے دلی طور پر تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے؟ وبغضہ للمنکر، اور دل کے اندر بغض کی عبارت ہے منکر سے جب ہم دلی طور پر اس کا انکار کریں گے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ پورا جملہ بتا کر کے کہہ رہے ہیں فرض علی کل مسلم فی کل حال، کہہ رہے ہیں دل سے انکار کرنا، اسے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ تمام مسلمان پر ہر حالت میں فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے۔ مثلا اگر آپ کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ کو کھانا ہی پڑے گا تو بھی آپ دل کے اندر اسے آپ کراہت ہی محسوس کریں، یہ الگ بات ہے۔ جان بچانے کے لیے اجازت شریعت کے اندر ہے کہ جان نہ چلی جائے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے تو کھا سکتا ہے، لیکن دل کے اندر کراہت موجود ہونی چاہیے، اسے پسند نہ کریں۔ اب کہہ رہے ہیں بل ورد فی صحیح مسلم، بلکہ صحیح جو کہ صحیح مسلم کے اندر وارد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من لم ینکر المنکر بقلبہ، جو شخص اپنے دل سے منکر کا انکار نہ کرے، بالمعنی الذی اسلفنا، یہ بتا رہے ہیں اس معنی میں جو ہم نے بتلایا کہ دل کے اندر وہ برا سمجھے، تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس عندہ من الایمان حبۃ خردل، تو اس کے نزدیک اس کے دل کے اندر ایمان کا کوئی بھی حصہ رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ دل سے بھی اس کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے خوش ہو رہا ہے، تو ایمان اس کے اندر باقی نہیں۔ اور ایک دوسری وجہ بتا رہے ہیں اس اعتبار سے بھی حرام ہونا چاہیے اس کو کہ ان زراعۃ الحشیش والافیون معصیۃ من جہۃ اخری، کہہ رہے ہیں کہ حشیش کی کھیتی اور افیون کی کھیتی کرنا ایک دوسرے ناحیے سے بھی گناہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ بعد نہی ولی الامر عنہا، ولی امر یعنی حاکم وقت کے اس کے روک دینے کے بعد بھی اس کی تجارت ہونے لگ جائے تو ایسی صورت میں ولی امر کی بھی مخالفت ہے۔ کہہ رہے ہیں بالقوانین التی وضعت لذالک، ان قوانین کے ذریعہ سے روک دینا جو ان کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں نافرمانی کیوں ہو جائے گی؟ لوجوب طاعت ولی الامر، اس لیے کہ ولی امر کی اطاعت واجب ہے، فیما لیس بمعصیت اللہ، بمعصیت للہ ولرسولہ، ان تمام چیزوں کے اندر جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، باجماع المسلمین، باجماع المسلمین، مسلمانوں کی اجماع کے ساتھ، یعنی امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ولی امر کی اطاعت واجب ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیتے ہوں۔ تو یہاں تو حشیش اور افیون یہ تو اللہ نے سرے سے حرام قرار دیا، اسے نشہ آور چیز ہم بنائیں گے تو اللہ نے
اس کی حرمت اس کے اندر اللہ نے جو حرام قرار دیا اس کی حرمت اس میں شامل ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ولی امر اسے روک دیں، اب اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ ولی امر یعنی حاکم وقت کی اطاعت ضروری ہے، ہم اس کی بھی نافرمانی کر جائیں گے۔ کما ذکر ذلك الامام النووی فی شرح مسلم، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر نقل کیا ہے، فی باب طاعت الامراء، امراء جہاں امراء کی اطاعت کا بیان ہے وہاں پر انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ وَكَذَا يُقَالُ هَذَا الْوَجْهُ الْأَخِيرُ فِي حُرْمَةِ طَاعَةِ الْمُخَدَّرَاتِ وَالْإِتِّجَارُ فِيهَا، اور کہہ رہے ہیں یہی آخری وجہ بیان کی جاتی ہے فی حرمت طاعت المخدرات، مخدرات کے استعمال کی حرمت کے تعلق سے اور اس کی تجارت کے تعلق سے، یہ آخری وجہ بیان کی جاتی ہے، ورنہ تو جو پہلی وجہ ہے وہ مکمل طور پر حدیث سے حرام ثابت کر دیا۔ یہ آخری اسٹیج میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آخری وجہ ہے کہ دیکھو امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ولی امر کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ دوسری وجہ، یہی دوسری وجہ اور آخری وجہ ہے۔ تو یہ چند باتیں آئیں، جو سوال تھا، سوال کے اندر استعمال کرنے کا تذکرہ تھا، اس کی بحث پہلے گزر گئی، اور آج دو باتیں آئیں، ایک تو منشیات، نشہ آور مواد کی تجارت کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی کھیتی کرنا اسی غرض سے کہ ہم اس کی کھیتی کر کے ہم اسے بیچیں گے ایسے لوگوں کے پاس جو لوگ شراب بناتے ہیں، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ایک سوال کا ایک جز باقی رہ گیا، وہ کہ اس طریقے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اب آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز وہ باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔